السلام علیکم معزز دوستو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو صدا لگاتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعہ، تو میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مردوں کے بعد عورتوں کے صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے علاوہ کبھی ممبر پر نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور فرمایا، جانتے ہو میں نے آپ لوگوں کو کیوں جمع فرمایا؟ وہاں پر بیٹھے تمام لوگوں اور صحابہ رضی اللہ اجمعین نے فرمایا، اللہ جل جلالہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہ تو آپ لوگوں کو کسی مال کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی جہاد کے لیے جمع کیا ہے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم تاری جو پہلے ایک نصرانی تھے اور یہاں آ کر اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ قصہ میں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے جمع کیا ہوں۔ یہ قصہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو دجال کے بارے میں یقین ہو جائے گا، جس کے بارے میں نے کبھی آپ لوگوں سے بیان کیا تھا۔ معزز دوستو، تمیم تاری پہلے نصرانی تھے اور ان کا شام کے آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ وہ ایک تاجر تھے تو وہ شام سے سامان لاتے تھے اور یہاں فروخت کرتے تھے، عرب میں فروخت کیا کرتے تھے، تو اسی سلسلے میں وہ شام کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اور یہ سفر عموماً سمندری راستوں سے کیا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمیم تاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ تمیم تاری رضی اللہ عنہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے جس میں سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، اور ایک ماہ تک سمندری طوفان ان کا تماشا دیکھتی رہی، کیونکہ وہ سمندری طوفان میں گھیر چکے تھے، اور ان کے ساتھ 30 آدمی اور بھی تھے جو قبیلہ لخم اور قبیلہ جزم کے تھے۔ آخر کار مغرب کی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا، جس جزیرے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور بڑی کشتی سے چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اس جزیرے پر جا پہنچے۔ اس جزیرے پر اترنے کے بعد سامنے سے ان کو ایک عجیب و غریب چیز دکھائی دی، جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ بال اتنے گھنے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی اعضاء نظر نہیں آتا تھا، ان بالوں نے اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ساتھیوں نے اس سے پوچھا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ اس پر اس چیز نے جواب دیا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں۔ پھر اس نے کہا، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تمیم تاری اور اس کے ساتھی اس جزیرے کے اندر چلے گئے اور اس شخص کو دیکھا۔ ان لوگوں کو یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی جن نہ ہو، مگر جب وہ اندر چلے گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک وہاں بہت ہی بڑا اور ہیوی ہیکل شخص بیٹھا ہوا ہے، جس طرح کا شخص ان لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پاؤں ٹخنوں سے ملا کر مضبوط زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی گیا ہوگا، اب تم لوگ بتاؤ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس پر تمیم تاری اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، عرب کے باشندے ہیں، اور ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے تھے جس پہ پورا مہینہ طوفان گزرا، اور ہم اس کے بعد اس جزیرے پر آ پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک عجیب و غریب جانور کھڑا ہے جس کے سارے جسم پر بال ہی بال ہے۔ اس نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ چلو اندر جاؤ، ایک شخص تمہاری باتوں کا مشتاق اور منتظر ہے، تو ہم چلے آئے، اسی لیے ہم تیرے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا کہ وسان
شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں، مجھے یہ بتاؤ۔ ہم نے جواب میں کہا، ہاں اس کے کھجوروں میں پھل آتا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب اس کے کھجوروں میں پھل نہ رہے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت سارا پانی ہے۔ اس پر اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ خشک ہو جائے گا اور اس میں کچھ پانی نہ رہے گا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ زغر شام کی ایک بستی ہے، اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ اس پر ہم لوگوں نے کہا، ہاں اس میں بھی بہت سارا پانی موجود ہے اور اس بستی کے لوگ اسی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ جواب میں دجال نے کہا کہ وہ زمانہ بہت نزدیک ہے کہ جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر دجال نے پوچھا کہ نبی الامی کے بارے میں کچھ بتاؤ، وہ آیا ہے یا نہیں۔ اس پر ہم لوگوں نے جواب دیا، ہاں وہ آیا ہے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکا ہے۔ اس کے بعد دجال نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے اسے قبول کیا ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، جی ہاں، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر دجال نے پوچھا کہ وہاں کے لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں وہاں کے لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے اور وہ اپنے گرد و نواح میں لوگوں پر غالب آ چکے ہیں اور بہت سے لوگ مشرف و اسلام ہو چکے ہیں، یعنی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس پر دجال نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر دجال مارے خوشی کے چھلانگیں مارنے لگا اور پھر کہنے لگا، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی۔ باہر نکلنے کے بعد میں ساری زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر ہی پوری زمین میں گھوم جاؤں گا۔ کوئی بھی بستی ایسی نہ رہے گی جہاں پر میں نہیں جاؤں، سوائے مکہ مکرمہ اور طیبہ کے۔ جب ان دونوں بستیوں میں سے کسی بھی بستی میں جانے کا ارادہ کروں گا تو وہاں پر ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہوگا اور مجھے اندر جانے نہیں دے گا، کیونکہ میرا ان دونوں جگہوں میں داخلہ ممنوع ہے، اور ان شہروں کے سب راستوں پر فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر اپنی لکڑی ماری اور کہا کہ وہ طیبہ یہی شہر ہے، اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، اور پھر فرمایا، کیا یہی بات میں نے تم لوگوں سے بیان نہیں کی تھی؟ اس کے جواب میں لوگوں نے فرمایا، جی ہاں آپ نے یہی بات بیان کی تھی، اور پھر فرمایا کہ وہ بحیرہ شام یا بحیرہ یمن کی جانب یعنی مشرق کی جانب سے ہے، تو یقیناً دجال کا جزیرہ بحیرہ شام یا بحیرہ یمن بلکہ مشرق کی جانب ہی واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہودی دجال کے یعنی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دیوار گریہ کے پاس جا کر اپنے مسیح دجال کو پکارتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ آ کر دجال کو اور سارے یہودیوں کو ختم کریں گے، اور پھر ہر طرف ایک دفعہ پھر اسلام ہی اسلام ہوگا اور اسلامی قوانین رائج ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، اسی طرح کی اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔